یا ان کے دلوں پر قفل پڑے۔ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ان کے دلوں پر قفل پڑے۔ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ مسلسل 2 ایپیسوڈ سے ہم نے سورہ رحمان کے سلسلے سے مختصراً جو تشریح پیش کی ہے، آج انشاءاللہ ہمارا یہ 3را ایپیسوڈ جس میں اہم ترین گفتگو آج ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ سلسلہ دیکھا جائے 55 نمبر پہ آتا ہے، کل اس میں 78 آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سورہ رحمان کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک۔ عربی مت پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، اب آئیے آپ کو میننگ بھی ہم سنا دیں تاکہ اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو سکتا ہے جو میننگ سننے کے بعد سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہی ہمارا سوال ہو جو ہم جناب سے کریں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو، اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو ناظرین، آپ نے میننگ بھی سن لی۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے روبرو کرا دیتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال اگر ہم نوی آیت سے کرنا چاہیں گے، حالانکہ میننگ ابھی سنایا ہے اپنے ناظرین کو، میں پھر سے سنا دوں کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ تو کیا میزان کی کمی زیادتی بہت بڑی تباہی کا سبب ہو سکتی ہے، جو یہ اشارہ یہاں دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ رحمان، جس کے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 4 آیت سے لے کر اور 9 آیت تک ایک میزان اور ایک توازن کی بات کی گئی ہے، یعنی بالکل ایک دم ہر چیز جو ہے وہ اس کے نظام کے مطابق تیار کی گئی ہے، نہ اس میں ذرے کے برابر کمی ہو سکتی ہے، نہ ذرے کے برابر زیادتی ہو سکتی ہے۔ جی، جیسے ارشاد ہوتا ہے، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اپنے معینہ گردش کے تحت
مثلا نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا معین نظام ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور اس میں پروردگار عالم کو شجر اور درخت خداوند عالم کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی گھاس اور درخت خداوند عالم کو سجدہ کرتے ہیں۔ جی، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو خداوند عالم نے بلند کیا اور اس میں میزان قرار دی۔ الا تطغوا فی المیزان، اور تم بھی اس میزان میں کمی اور زیادتی نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو جب تولو تو عدل و انصاف، یعنی میزان کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ تولو، اور تولنے میں کمی زیادتی نہ کرو۔ جی، تو یہ تمام آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسانی زندگی میں چونکہ پروردگار عالم نے پہلے عالم کبیر میں نظام اور حساب و کتاب کے سلسلے کو شروع کیا، یعنی یہ آسمان ہے، اس میں بھی اپنے آپ میں میزان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، سب اپنے آپ میں ایک معینہ میزان کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کی طرف متوجہ ہو کے کہا الا تطغوا فی المیزان، تم بھی میزان میں زیادتی نہ کرو۔ تو یقیناً یہ ساری آیتیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ میزان انسانی زندگی میں تباہی اور بربادی نہیں بلکہ انسانی زندگی کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ یہی میزان جس میں کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے وہ ایک لمحے میں، چند ہی لمحوں میں انسان کی ہلاکت اور قوموں کی تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کر دیتی ہے۔ آپ غور کریں، اگر میزان میں مثلاً اگر یہ آسمان اپنی وضع کے مطابق ذرے کے برابر بھی اگر اس میں کوئی خلل واقع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ پوری کائنات اپنے آپ میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے سورج کو لے لیجئے، اسی طریقے سے چاند کو لے لیجئے، بلکہ یہ زمین کی حرکت یا زمین کی گردش جو بھی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک مکمل میزان کے تحت گردش کر رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، جب اس پوری کائنات میں ایک میزان ہے تو تم بھی اپنے آپ میں میزان کو قرار دو، اس لیے کہ تمہارا بدن بھی جس کو جسم صغیر کہا جاتا ہے یہ بھی ایک میزان کے تحت اپنے آپ میں زندہ ہے۔ اگر اس کی زندگی میں جو میزان ہے اگر اس میں ذرا سی مقدار کمی یا زیادتی کی پیدا ہو جائے تو تمہارے بدن کی یہ مملکت بھی اپنے آپ میں قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ مثلا ارباب دانش اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو ہمارا مملکت جسم ہے اس پورے بدن میں 20 یا اس سے بھی زیادہ دھاتو یا دھاتو سے مشابہت رکھنے والی چیزیں 20 ہمارے جسم میں ایسی دھاتو ہیں جن کی بنیاد پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ان میں ذرے کے برابر بھی کمی یا زیادتی پیدا ہو جائے گی تو ہماری زندگی اپنے آپ میں قائم نہیں رہ سکتی۔ مثلا مثال کے طور پر ہم عرض کرتے ہیں جب انسان زیادہ گرمی کا شکار ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت سے اس کا پسینہ اپنے آپ میں زیادہ بہہ جاتا ہے تو انسان کو یہ پسینہ بہنے کی وجہ سے گرمی کی شدت کا شکار ہو کے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے بغیر کسی دوسری بیماری کے لاحق ہوئے، یعنی جو اس کا پسینہ زیادہ بہہ گیا ہے تو اس کی اس پسینہ بہنے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے خون اور پانی کے درمیان میں جو نمک ہے اس نمک کی کمی کی بنیاد پر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو جو اپنے آپ میں ذرا سا نمک انسان کے بدن میں ہے اگر اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا سادہ سا علاج یہ ہے کہ اگر پسینہ بہنے کی وجہ سے انسان کے بدن میں جو نمک ہے معینہ مقدار میں خون اور پانی کے درمیان میں جو نمک ہے اگر اس میں کمی واقع ہو گئی ہے تو انسان کو تھوڑا نمک کھانا چاہیے اور پانی پینا چاہیے۔ نمک کھانے اور پانی پینے سے انسان کی یہ معینہ مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ تو اب معلوم ہوا جو سادہ سا مثلا ایک ذرا سا نمک ہمارے جسم سے کم ہو گیا تھا تو اس سادے سے مسئلے کی بنیاد پر ہماری زندگی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو جب ہمارا بدن بھی بغیر میزان کے قائم اور دائم نہیں رہ سکتا تو اپنے آپ میں یہ پوری کائنات کس طریقے سے بغیر میزان کے قائم و دائم رہ سکتی ہے۔ تو اس تمام باتوں کی جانب سے دیکھتے ہوئے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سماج اور معاشرے اور بھائیوں کے درمیان اور امانتوں کے لین دین میں اور گفتگو کے کرنے اور باتوں کے سمجھنے اور کہنے میں بالکل عدل و انصاف کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نظام میزان قائم ہوگا تو انسان کی زندگی آگے بڑھے گی، اور اگر میزان میں کمی اور زیادتی ہوگی تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔
بہت خوب، بہت اچھا سمجھایا آپ نے ہمارے تمام ناظرین کو۔ واقعی ہمیں اپنے ہر کام میں، گفتگو میں، چال ڈھال میں ایک میزان ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ایک سوال اب ہم 10ویں آیت سے کرنا چاہتے ہیں ناظرین، ذرا ہم آپ کے لیے آیت کو پڑھتے ہیں، ذرا سنیے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ سوال یہ عجیب سا ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، یہ زمین جہاں چرند پرند بہت سے زندہ رہنے والے چیز پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ انسانوں کو ہی کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی صرف انسان کے لیے زمین خلق کی گئی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو 10ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، جی ہاں، پروردگار عالم نے اس زمین کو وضع کیا ہے، پھیلایا ہے، کشادہ کیا ہے یا بچھایا ہے لوگوں کے لیے۔ جی تو اس آیہ کریمہ سے دو سوال اس طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں کہ جتنی بھی زمین میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جتنی بھی مخلوقات زندگی ہے گزار رہی ہے اس زمین پر، وہ سب کی سب انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو جو انسان کی خدمت کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور چونکہ انسان کی خدمت کرنے کے لیے اس کو معمور کیا گیا ہے تو دراصل میں یہ زمین تو واقعاً پیدا ہی کی گئی ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم آپ کی خدمت میں مفسرین کے بعض نظریات پیش کر دیتے ہیں، جیسے مثلا یہاں پر جو لفظ انام استعمال ہوا ہے تو اس سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ لفظ انام سے جتنی بھی مخلوقات اس زمین میں زندگی گزار رہی ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات مراد ہے۔ مثلا وَدَا وَالْأَرْضَ وَدَاهَا لِلْأَنَامِ، یعنی ہم نے اس زمین کو تمام زندگی گزارنے والی مخلوق کے مطابق اس کو بنایا ہے، اس کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ سورہ مبارکہ اپنے آپ میں انس اور جن کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے، یعنی خدا بھی مخلوقات اس زمین میں زندگی گزار رہی ہے، وہاں لفظ انام استعمال کر کے اس طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا ہے کہ انام کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے تمام مخلوقات، یعنی خلق مطلق مخلوق جس کو خلق مطلق کہتے ہیں، یعنی تمام مخلوقات، چاہے وہ شجر ہو، درخت ہوں، پیڑ ہوں، پودے ہوں، چڑیے ہوں، تمام مخلوقات اس میں آ جاتی ہیں۔ اس زمین کو تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت خوب آگا، سبحان اللہ، بڑی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھیے 7ویں آیت میں ایک چیز استعمال ہوئی ہے، کیا؟ آسمان کے لیے رفع استعمال ہوا ہے، اور 10ویں آیت میں زمین کے لیے وضع استعمال ہوا ہے۔ اب آئیے اس کی وضاحت جانتے ہیں، ضرور اس میں کچھ راز پوشیدہ ہوں گے، اگر آپ اس کی وضاحت کریں۔ یہاں پر جو قرآن مجید نے سورہ رحمان میں، سورہ مبارکہ رحمان کی 7ویں آیت میں آسمان کے لیے لفظ رفع استعمال کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے 7ویں آیت میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پروردگار عالم نے آسمانوں کو بلند کیا، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور خداوند عالم نے زمین کو اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے بچھایا، وضع کیا۔ تو یہاں پر جو آسمان کے لیے لفظ رفع اور زمین کے لیے لفظ وضع استعمال کیا گیا ہے، تو یہ زمین کی طرف ایک بڑے ہی معنی خیز چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ معنی خیز چیز ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، اور اس میں جو پیدا کرنے یعنی کسی چیز کو اگانے اور بڑھانے کی جو صلاحیت ہیں وہ خداوند عالم نے انسان کے اختیار میں دے دی ہے۔ مثلا انسان کے اختیار میں زمین کو دے دیا ہے، اور انسان میں اتنی طاقت دے دی ہے کہ زمین میں وہ جو بھی دانہ ڈالنا یا اگانا یا اس میں اپنے آپ میں بونا چاہتا ہے، تو انسان کو اتنا اختیار ہے کہ زمین بغیر چوں چرا کیے ہوئے انسان کے بوئی ہوئے دانوں کی اپنے آپ میں پرورش چڑھاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زمین میں جو چیز ڈالی گئی ہے، جس کو اپنے آپ میں زمین کے مطابق جس کی کھیتی کی جاتی ہے اور زمین نے اس کو نہ اگایا ہو؟ یعنی انسان کے ہاتھوں میں خداوند عالم نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جب آپ چاہو اس میں جو استعمال کرنا چاہو، جو اگانا چاہو، جو اس سے حاصل کرنا چاہو، زمین تمہارے اختیار میں ہے۔ اس زمین نے تمہارے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ یہ تمہاری بوئی ہوئی چیز کا کبھی انکار نہیں کرے گی کہ میں اس چیز کو اگانے پر قدرت نہیں رکھتی ہوں، بھی اس کے مزاج کے مطابق بھی چیز ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ اس طریقے کے سوال کر لیتے ہیں کہ ہم زمین میں پتھر ڈال دیں گے۔ دیکھیں زمین پتھر کی بھی کاشتکاری کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کاشت کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ زمین انہی چیزوں کو پیدا کرے گی جو زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اپنے آپ میں تمہارے اختیار میں دے دیا ہے کہ جب چاہو جون سی چیز اس میں بو۔ مثلا ایک ہی وقت میں آپ یہ زمین سے حاصل کر سکتے
سکتے ہیں کہ زمین میں مثلا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے آم کے درخت اگانا چاہتے ہیں کہ سیب کے درخت اگانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ میں کون سا درخت یا کون سا پھل اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ زمین کی اس بابرکت نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے اس زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، جو چاہے اس سے حاصل کرو. اور پھر جیسا کہ سورہ ملک کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، تو تم پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم وہی پروردگار ہے جس نے زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے اور اس میں مختلف راستے قرار دیے ہیں. تم ان راستوں پر چلو پھرو اور رزق الہی کو حاصل کرو، یعنی اپنی زندگی میں ان سے فائدے اٹھاؤ. سبحان اللہ، بہت خوب. آگا اب ہم سوال 11ویں آیت سے کرنا چاہیں گے، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس کی عربی دیکھا جائے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، تو آگا یہاں پھل کے لیے جو فاکہہ استعمال ہوا، فاکہہ یعنی جو میری معلومات ہے کہ اس میں تمام پھل آ جاتے ہیں. جب فاکہہ میں تمام پھل آ جاتے ہیں تو یہ کھجور کا اسی آیت میں الگ سے ذکر کیوں ہے؟ وجہ یہاں جو 11ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے لیے وضع کیا، یعنی اس کو تمہارے اختیار میں دے دیا، جو چاہے اس سے کاشت کر سکتے ہو. فیہا فاکہۃ، اس زمین میں، فیہا کی زمین، فیہا میں جو ضمیر ہے وہ زمین کی طرف ہے. فیہا ہم نے زمین میں فاکہۃ پھل قرار دیے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور شگوفوں سے پر درخت یعنی نخلستان قرار دیے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں جو لفظ فاکہہ ہے وہ یقیناً تمام پھلوں کو شامل ہے. جتنے قسم کے پھل ہیں، سیب ہے، سنترا ہے، یہ تمام پھلوں کو لفظ فاکہہ شامل ہے. اور اس کے بعد کھجور اور خرمے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ کھجور اور خرمے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے خداوند عالم نے یہاں خرمے کا لفظ نخل استعمال کر کے اس کی اہمیت کو الگ سے ظاہر کیا ہے کہ کھجور اپنے آپ میں کہ کھجور کی اہمیت کی بنیاد پر اس کو تمام پھلوں کے ساتھ بھی مثلاً بیان کیا جا رہا ہے اور تمام پھلوں سے الگ بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو کھجور کی واقعی اتنی اہمیت ہے؟ جی، کھجور کی اہمیت کے سلسلے میں آج کا علم بھی اور روایات اسلامی بھی اپنے آپ میں بے پناہ ثبوت پیش کرتی ہیں اور تاکید کے ساتھ اس بات کی طرف انسانوں کی توجہ دلاتی ہے کہ کھجور میں جو خداوند عالم کی عظیم نعمت ہے، اگر آج کی تحقیق اور ریسرچ کے اعتبار سے جائے تو جو پرانے زمانے کے اپنے آپ میں غذا شناس لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ میں سائنسداں ہیں، وہ اس بات کی طرف بڑی اعتبار سے متوجہ ہیں اور انہوں نے کھجور کو مکمل دوائی کے طور پر پیش کر دیا ہے کہ کھجور اپنے آپ میں مکمل ایک غذا ہے. اس زمانے کے اور آج کے بھی سائنسدانوں کا اور اپنے آپ میں غذا شناسوں کا یہ کہنا ہے کہ کھجور میں اپنے آپ میں کیلشیم ہے، جو کیلشیم انسان کی ہڈی کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اس میں فاسفورس بھی موجود ہے جو انسان کے یہاں اگر اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو زخم معدہ انسان کے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ میں بڑی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کھجور اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو کیلشیم کی کمی بھی پوری کرتی ہے اور انسان کے یہاں جو چیز کمی کی وجہ سے اس کے زخم میں، اس کے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، ان کا بھی علاج خداوند عالم نے کھجور میں رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ آج کے سائنسداں بھی غذا شناس بھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کھجور میں پوٹیشیم بھی موجود ہے جو انسان کے یہاں بہت ساری چیزوں کو، کمیوں کو دور کرتا ہے. لہذا ان ساری چیزوں کو توجہ رکھتے ہوئے اگر ہم آج کے سائنسداں کی طرف دیکھیں جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس چیز کے ثبوت پیش کیے ہیں کہ کھجور میں 13 مادے ایسے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بڑے قیمتی ہیں، یعنی انسان میں زندگی پیدا کرتے ہیں اور انسان کو طاقت عطا کرتے ہیں، اور کھجور میں 5 قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسلامی روایات کو دیکھیں گے تو حضرت علی علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے کھجور میں تمام دوا، یعنی کھجور ایک مکمل دوا ہے جس سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور کا درخت نہ ہو اس کے رہنے والے در حقیقت بھوکے ہیں.
اوہو، یعنی اہمیت بتانے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کھجور کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ سورہ مریم کی طرف متوجہ ہوں اور جناب مریم کے حالات کی طرف اگر آپ کی توجہ ہو تو جناب عیسیٰ کو پروردگار عالم نے جب پیدا فرمایا تو جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا کو تازہ کھجور دیے گئے، تازہ خرمے دیے گئے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زچہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ اور جب انسان کی ولادت یعنی ماں بچے کو جنم دے یا پیدا کرے تو اس کے لیے بہترین غذا ہے کہ اس کو سب سے پہلے کھجور کھلائی جائے تاکہ اس کے جسم میں جو کمی اور جو دوسری چیزیں پیدا ہو گئی ہے، کھجور کی بابرکت نعمت ان ساری کمیوں کو دور کر دے اور انسان کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ کھجور میں خداوند عالم نے بے پناہ طاقت پیدا کی ہے، اس میں کیلشیم بھی موجود ہے جو انسان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور فاسفورس بھی موجود ہے جو انسان کے یہاں یعنی اس کے جو پٹھوں میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے، اور انسان میں قوت بینائی یعنی اس کی نگاہوں کو تیز کرتا ہے۔ یہ ساری علامتیں خداوند عالم نے کھجور میں رکھی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا بہترین گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہے، اچھی ریسرچ ہے آپ کی اور تحقیق ہے کہ اب جس سے جو فائدہ خدا نے اس کھجور کے اندر رکھا ہے انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ 11ویں آیت میں یہ ایک چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام، یہ اکمام کی طرف وضاحت کیجئے تاکہ اس کی جو میننگ ہے اور کھل کر کے سامنے آئے۔ یہاں پر جو 11ویں آیت میں خداوند عالم نے پھل اور کھجور کی طرف انسان کو نعمت کے طور پر انسان کے سامنے پیش کی ہے، یعنی پھلوں اور کھجور کے ذریعے انسان کی غذا کا ایک بڑا مواد تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اپنے آپ میں پھل ہیں جو انسان کی غذا کو تیار کرتے ہیں، اور کتنی قسم کے اپنے آپ میں کھجوریں ہیں جو انسان کی غذا کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہاں پر خداوند عالم نے جو لفظ اکمام استعمال کیا ہے یہ اصل میں دراصل کم بروزن جن کی جمع ہے۔ اس کم کا مطلب ہوتا ہے وہ غلاف جس میں کھجور کا پھل اپنے آپ میں پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی غلاف اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں کم جو ہے غلاف کے معنی میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو کم بروزن کم کے وزن پر اگر لائیں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ آستین جو ہاتھ کو چھپاتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کو کمبا استعمال کریں گے تو کمبا بروزن قبا، اس کے معنی ہوں گے کلاه شب، یعنی رات کی وہ ٹوپی جو انسان کے سر کو چھپا لیتی ہے۔ یہاں لفظ اکمام کا استعمال کر کے پروردگار عالم نے اس صفت کو کھجور کے لیے انتخاب کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کھجور اپنے آپ میں جب پیدا ہوتا ہے یا اس کو تیار کیا جاتا ہے تو شروع میں اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، جو غلاف اس کی سردی، گرمی، نور اور روشنی سے حفاظت کرتا ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ میں غلاف کھجور کے لیے شکم مادر کے اس بچے کی طرح ہے جو شکم مادر بچے کو اپنے آپ میں حفاظت کے اسباب فراہم کرتا ہے، لہذا یہ کھجور کے بچوں کو بھی یہ غلاف اپنے آپ میں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب یہ کھجور کے بچے اپنے آپ میں دھوپ کی شدت اور اپنے آپ میں سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ غلاف ہٹ کے ایک طرف ہو جاتا ہے اور درخت کے یہ اپنے آپ میں کھجور اپنے آپ میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جب یہ خوشوں کی شکل میں پروردگار عالم نے جو کھجور کو پیدا کیا ہے تو وہ خوشوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، نہ کہ اس طریقے سے پیدا کیا جس طریقے سے سیب کے پھل کو پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا اپنے آپ میں ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے اور ایک پھل یہاں لگا ہوا ہوتا ہے تو دوسرا پھل دوسری طرف۔ اس وجہ سے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ غلاف کی وجہ سے اس کے خوشے بنے اور خوشوں کی بنیاد پر چونکہ یہ کھجور کے پھل ایک جگہ موجود ہیں، جس کی بنیاد پر اس لمبے کھجور کی بنیاد پر ان کے توڑنے اور ان کے چننے میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی انسان آسانی سے اس چیز کو توڑ لیتا ہے، ان چیز کو چن لیتا ہے۔ ورنہ اگر اتنی لمبائی پر اس کھجور کو چننے کے لیے اور اس کے پھل بکھرے ہوئے ہوتے تو انسان کو ان کا چننا اور ان کا توڑنا اپنے آپ میں مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بہترین چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہ چونکہ جب یہ پھل اپنے آپ میں خوشوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے کا جو سما اور منظر ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہترین ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر پروردگار عالم نے یہاں لفظ اکمام استعمال کیا ہے کہ یہ غلاف میں پوشیدہ ہوتا ہے اور غلاف اس کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شکم مادر میں
यानी शिकम मादर बच्चे की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। आगा वक्त हमारे दरमियान से बहुत तेज़ गुजर रहा है, एक सवाल हम ये करना चाहेंगे। 12वीं आयत में नाज़रीन देखिए क्या इरशाद हो रहा है। इसमें इरशाद हो रहा है कि अब उसके बाद वो दाने हैं जिनके साथ फूस होता है और खुशबूदार फूल भी हैं, यानी फूस होता है और फूल भी हैं। कहाँ बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र हो रहा है, आसमान, ज़मीन और ये, और उसी के साथ मामूली चीज़ों का भी जिक्र हो रहा है। कुछ ख़ास वजह यहाँ पे? यहाँ 12वीं आयत में जो खुदावंद आलम ने इस आयत करीमा में जो इरशाद फरमाया वलहब वज़ुल अस्फ़ वर्रेहान जी, इसमें यानी इसी ज़मीन की नेमतों में जिसमें बड़ी बड़ी नेमतें इंसान के सामने पेश की गई हैं, उन बड़ी बड़ी नेमतों के सामने ही इसमें बयान किया गया है वलहब वज़ुल अस्फ़, यानी इसमें दाने हैं, घास है, पत्ते हैं, और उसके बाद वर्रेहान, और इसमें खुशबूदार मसलन नबातात है जो कौपलों की शक्ल में अपने आप में सर निकालती हैं। यहाँ जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कहाँ अपने आप में एक बड़ी नेमतों की मसलन पेशकश की जा रही थी इंसान और जिन के सामने, और कहाँ फ़ौरन छोटी छोटी नेमतें, अगर गौर किया जाए तो ये अपने आप में उन बड़ी नेमतों के मुकाबले पर छोटी, किसी कदर भी, किसी कीमत पर भी छोटी नहीं समझी जा सकती। इसलिए कि दाने से यहाँ मुराद वलहब, यहाँ दाने से मुराद हर किस्म के दाने हैं, यानी परवरदिगार आलम ने वो हर किस्म के दाने जो अक्सर इंसान की खुराक बन जाते हैं, और वो पत्ते जो इन दानों पर अपने आप में लिपटे हुए होते हैं, वो पत्ते जानवरों की ग़िज़ा बन जाते हैं, और जानवर इंसान की खिदमत करता है, यानी इंसान जानवर की खाल, उसके गोश्त, उसके दूध और उसकी तमाम चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठाता है। तो अब पता चला कि चूँकि ये दाने इंसानों की खुराक बनते हैं और ये पत्ते जानवरों की खुराक बनते हैं, और जानवर इंसान की खिदमत पर खुदावंद आलम ने मामूर किए हैं। अगर ये दाने ना होते और इंसान की खुराक ना मिलती तो इंसान अपनी ज़िंदगी के कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकता था। तो लिहाजा पता चला कि जिसको हम एक मुख्तसर और सादा नेमत समझते हैं कि ये पत्ते हैं, ये घास है, तो अपने आप में वो सादा नेमत नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में अजीम तरीन किरदार और अहम तरीन रोल अदा करती है। यहाँ पर जिसको इंसान छोटी छोटी नेमतें समझ रहा है वो यकीनन बड़ी नेमत है। हब हर उस किस्म के दाने को कहते हैं जिसमें मसलन दानापन पाया जाता है, मसलन जैसे लोबिया भी उसी में शामिल हो जाएगा, बाजरा भी उसी में शामिल है, जवार भी उसी में शामिल है, हर किस्म की दालें जितनी आप तसव्वुर कर सकते हैं, चना, मकई, जवार, सब उसी में। तो यहाँ पर जो कुरान मजीद के लिए कहा जाता है कि आयत अपने आप में बतन दर बतन है, तो लफ्ज़ हब इस्तेमाल करके खुदावंद आलम ने कितनी अजीम नेमतों की तरफ इशारा किया है। और उसके बाद जो लफ्ज़ अस्फ़ इस्तेमाल हुआ है वो उन पत्तों को कहते हैं जो अपने आप में घास से जुदा हो जाते हैं और हवा के झोंके से बिखर जाते हैं। और रेहान खुशबूदार नबातात को कहते हैं, बल्कि रेहान हर उस रोज़ी को कहते हैं जो परवरदिगार आलम ने हर किस्म की रोज़ी इंसान को अता की है। ये सारी नेमतें इंसान के सामने और जिनों के सामने बयान करने के बाद कुरान मजीद की 13वीं आयत में खुदावंद आलम अपनी नेमतों को पेश करने के बाद इस्तिफ़ाम तकरीरी के ज़रिए सवाल का इकरार लेता है, अब तुम बताओ मेरी नेमतों को, किस किस नेमतों को झुटला सकते हो। फ़बे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, यानी ए गिरोह जिनो इंस, मेरी किस किस नेमत का तुम इनकार कर सकते हो। ज़रा देखो हर नेमतें जितनी तुमने तुम्हारे सामने पेश की है तुम्हारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर सूरज को निकाल लिया जाए तो ज़िंदा नहीं रह सकते, चाँद को निकाल लिया जाए ज़िंदा नहीं रह सकते, मीज़ान को निकाल लिया जाए ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरीके से अगर ज़मीन की ये जो हमने तुम्हारे इख्तियार में ज़मीन को वज़ा कर दिया है और तुम्हारे मंशा के मुताबिक इसको तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है, अगर ये ले लिया जाए तो तुम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके बाद अब तुम हमारी किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इसीलिए रिवायत में आया है, हुक्म दिया गया है कि जब इस जुमले में ये 30 मरतबा जिस आयत का तकरार किया गया है, फ़बे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकद्दिबान, जब ये आयत आए तो इंसान को फ़ौरन कहना चाहिए ला बिशैइम मिनल आलाए के रब्बे उकद्दिब, ए परवरदिगार हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर इस्तिफ़ाम तकरीरी के ज़रिए सवाल करके इंसान और जिन को मुतवज्जे किया गया है कि अब तुम ये ज़रा गौर करके बताओ कि तुम्हें ये नेमतें हमारे अलावा कौन दे सकता है। अगर कोई नहीं दे सकता तो फिर अपनी अक्ल से सवाल करो कि मैं इन नेमत को देने वाले का शुक्रिया और सजदा क्यों नहीं करता, बल्कि हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी वजाहत नाज़रीन सूरह रहमान की इन आयात की आप तक हमने मौलाना साहब के ज़रिए पहुँचा दी है।
لیکن ہمیں اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ واقعی اب ایک دلچسپی پیدا ہوگی ان تمام حضرات کو جو سورہ رحمان مسلسل پڑھتے ہیں، اب ان کے اندر ایک خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی جو آیات ہیں ان کا بھی تذکرہ اور ان کی بھی مختصراً تشریح اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس پروگرام کا اگلے والے کا انتظار کریں گے، تو آپ انتظار کیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین۔ خدا حافظ۔ أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم